بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور سب سے خطرناک جادو کون سا ہے؟ کیا جادو میں جان بھی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ اسے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت کے اندر، ہماری اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے۔ ہمارے فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور یہ تمام کام کو چھوڑ دے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم مسلمانوں کو اس سے بچنی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، اور وہ جادو سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ صاحب کا جو سوال ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہیں، میرے دوستو، جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری قسمیں سامنے آتی ہے، لیکن میرا جہاں تک تجربہ ہے، تقریباً 22، 23، 24 سال کا تجربہ، کہ جادو میں جادوگر کا اور جادو کروانے والے کا دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔ جادو میں جادوگر کا جو جادو کرتا ہے اور جادو کروانے والے کا جو جادو کرواتے ہیں کسی کے ذریعے سے، آج کل تو بہت عام ہے یہ، اللہ محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، میں اپنی تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ عاملین بہت ساری اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں اور بہت ساری قسمیں سامنے آتے ہیں، لیکن میرا جو تجربہ ہے کہ جادو میں جادوگر کا یا جادو کروانے والے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف دو ہی ہے۔ دو ہی مقصد ہیں۔ یا تو مقصد ایک یہ ہے جان، کسی کی جان کے اوپر حملہ کیا، اور جادوگر کا اور جادو کروانے والے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کہ ہم اسے جان سے ختم کر دیں، جادو کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مال۔ ایک انسان صاحب حیثیت ہے، ہنستا کھیلتا ہوا گھرانہ ہے، یا تو جادوگر جان کے اوپر حملہ کیا، یا نہیں تو جان کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کی مال کے اوپر، معاشیات کے اوپر، ان کی بزنس کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو جادو کی صرف اور صرف دو ہی قسمیں بنتی ہیں، یا تو جان یا تو مال۔ اور جادو میں جادوگر کا، جادو کروانے والے کا بس یہی ایک مقصد ہے، یا تو جان یا تو مال۔ اگر ہم انہیں دیکھیں گے گہرائی سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح اس کی جادو کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف دو قسمیں بنتی ہیں۔ ان دو قسموں میں آپ اس کے اندر جائیں گے، یہ جو دو قسمیں ہیں جان یا مال، اور اس کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت ساری شاخیں ملے گی آپ کو جادو کی، اور وہ جادو کی جو شاخیں ہیں وہ پھیلتی جاتی ہے۔ ان تمام شاخوں کو جادو کی الگ الگ قسمیں ذکر کر رہا ہے۔ جب کتابوں کو دیکھیں گے یا کسی عاملین کو آپ پڑھیں گے تو جب وہ شاخ پھیلتی جا رہی ہے، جادو کی دو ہی قسمیں، جان یا مال، اور اس دو اقسام میں جو شاخیں ہیں وہ بہت ساری ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ان شاخوں کو جادو کی الگ الگ قسمیں ذکر کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے کوئی 8، کوئی 5، کوئی 10، کوئی 12، اس طرح
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف 2 ہی قسمیں ہیں، ان کی شاخ ہے الگ الگ ہے، اور ان تمام شاخوں کو بھی الگ الگ قسم کر کے ذکر کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، عاملین کو چاہیے کہ مسحور بولتے ہیں اس کو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، مسحور کی ذات کو الگ رکھے۔ وہ اگر کسی کی ذات کے اوپر اور جان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو تشخیص کریں آپ، اور دیکھیں کہ اس کی جان کے اوپر حملہ کیا گیا یا مال کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ کبھی جان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کبھی مال کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ تو عاملین کو چاہیے جو روحانی علاج کرتے ہیں تو وہ تشخیص کرے، معلوم کرے، اور معلوم کرنے کے بعد اس کے علاج کرے۔ وہ جان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اسے ایک الگ کیٹیگری میں رکھے، اور مال کے اوپر، بزنس کے اوپر، معاشیات کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اسے الگ قسم کے اندر رکھے اور الگ کر کے اس کا علاج کرے۔ میرے دوستو، جس جادو میں مسحور کی جان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، اگر کسی جادو کے اندر جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو، مسحور بولتے ہیں اس کو، مسحور کی ذات اور جان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، تو میرے دوستو اس کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کی چند قسمیں بن سکتی ہے، چند قسمیں بن سکتی ہے۔ عمومی طور پہ جادو کی 2 ہی قسمیں، جان یا مال، اور پھر ان کی شاخیں پھیلتی جاتی ہے۔ لیکن جان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، ذات کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کی چند قسمیں سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ہلاکت کا جادو، یہ ایک ایسا جادو ہے جسے بولتے ہیں کالا جادو، بلیک، جو کبھی کبھی مچھلی کی ہڈی کے اوپر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کالے جانور کی جو کلیجی ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کر کے سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ مچھلی وغیرہ کھا لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو ہلاکت کا جادو ہوتا ہے، اس میں انسان کا ہلاک ہونا یقینی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان کی جسم سے جو خون ہوتے ہیں نا، وائٹ، یلو، لال، اس طرح خون اس کا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ جب جسم کے انسان کی جسم کے اندر خون ہی نہ ہو تو انسان زندہ رہے گا؟ تو ایک ہوتا ہے جان کے اوپر جب حملہ ہو، اس کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے ہلاکت کا جادو، اور دوسری قسم ہے بیماری کا عمومی جادو۔ یہ عام بیماری، کبھی ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے تو ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا بیماری ہے، آج یہ چیک کر رہا ہے، کل وہ چیک کر رہا ہے، آج بتا رہا ہے یہ ہے، کل بتا رہا ہے وہ ہے۔ یہ ایک عمومی بیماری ہوتی ہے جو جادو کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بیماری کا خصوصی جادو، خاص کوئی ایک بیماری کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک انسان ہے اس کو کسی ایسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ جادو کے ذریعے سے یہ ممکن ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور اگر مسلمان کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو یہ مسلمان دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، چاہے وہ لاکھ داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، جبہ شریف پہن لے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں بلکہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی گندی چیزوں سے الگ رہے وہ، اور ان تمام چیزوں، جہاں ایمان ہی محفوظ نہ رہے تو آپ ساری چیزوں کو لے کر کے کیا کریں گے؟ اس وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان میں سے جو چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے نزیف کا جادو۔ نزیف سمجھتے ہیں؟ نزیف کا جادو بولتے ہیں، یہ خاص طور سے عورتوں کے اوپر ہوتی ہے۔ عورت کے جو ماہواری ہے وہ رکتی نہیں ہے، اور ڈاکٹر آپریشن بھی کر دے تو بھی نہیں رکے گی، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لاسٹ میں ڈاکٹر بولیں گے کہ بھائی کوئی کسی حکیم کے پاس جاؤ، یا کسی مسجد کے سامنے جاؤ، یا کسی عالم کے پاس جاؤ، ڈاکٹر بولتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نزیف کا جادو،
یہ خاص طور سے عورتوں کے اوپر ہوتی ہے، اور عورت کا جو ماہواری ہے فطرتاً اللہ کی جانب سے، تو وہ جب جاری ہوتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ آج یہ دوائی کھا رہے ہیں، کل یہ دوائی کھا رہے ہیں، آج اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کل اس حکیم کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر جادو ہے تو وہ رکے گی نہیں۔ اس وجہ سے جہاں آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کر رہے ہیں، وہیں کسی اچھے عامل سے بھی رابطہ کرنی چاہیے، ایسے عامل جہاں پہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، کیونکہ دنیا کے اندر اگر ایمان باقی نہیں رہا تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ دنیا نہ آخرت۔ اس وجہ سے ایمان کی میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ غیروں کے پاس جا کر کے اپنی ایمان کو برباد نہ کریں، کیونکہ وہاں منتر ہوتے ہیں اور منتر کے ذریعے سے علاج ہوتے ہیں۔ جہاں پہ معبودان باطل کی تعریف کی جاتی ہے، ایسی جگہوں کے اوپر آپ نہ جائیں۔ اسی جادو میں سے ایک جادو ہوتی ہے ایام کی بندش کا جادو، وہ بھی عورتوں کے اوپر ہی۔ ہاں، عورت ہے لیکن جو فطرتاً ایام آنی چاہیے اس کے اندر گڑبڑی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خون کا رنگ ہونی چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی عورتوں کو دھیان دینی چاہیے۔ اس کو ہم کھولیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، آپ صرف اتنا سمجھیں کہ جب جان کے اوپر، ذات کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں عورتوں کے ایام کے اوپر۔ بعض دفعہ ہوتا ہے شادی کی بھی بندش، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، بزنس بھی ہے، اللہ نے خوبصورت بھی بنایا، خوبصیرت بھی ہے، لڑکی بھی ہے، ہاں خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی نے شادی کو بندش کر دیا ہے وہ جادو کے ذریعے سے، اور یہ ممکن ہے۔ اب آپ لاکھ کوشش کریں گے، لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے لڑکا کو یا لڑکی کو، کھائیں گے پکائیں گے اور کہیں گے ہم گھر جا کر کے فون کریں گے۔ وہ جب جائیں گے پھر واپس آپ کو فون نہیں کریں گے۔ آپ کے لڑکے شادی کے لیے بیٹھے رہیں گے اور آپ کی لڑکیاں بھی بیٹھی رہے گی۔ جب ذات کے اوپر حملہ ہوتا ہے جادو کے ذریعے سے، ان میں سے ایک ہوتا ہے کہ شادی کی جو بندش کا جادو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، اور اسی طرح شادی تو کر لیے، شادی ہو گئی، اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ اس طرح بندش کریں گے کہ جس طرح کی ہارمونیم بننی چاہیے وہ بنے گا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اولاد ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ذات کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہوتا ہے اولاد کی بندش، اور ایک ہوتا ہے اولاد کی زندگی پر بندش، اولاد کی زندگی پر جادو۔ ماں کے پیٹ میں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہیں ختم ہو گیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کے اندر تو آیا لیکن صحیح سالم نہیں، اور کبھی آیا صحیح سالم ہے، کچھ دنوں تک رہا ختم ہو گیا۔ چلو بھائی ایک ختم ہو گیا، ہاں تو سمجھیں گے چلو قدرت کی طرف سے ہے، دوسرا بھی ایسا ہو جائے، تیسرا بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ذات کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں بھی آتی ہے، زندگی ختم، اولاد کی زندگی پر جب جادو ہو گئی اولاد ختم۔ اسی طرح کبھی کبھی خوف اور اندیشے کا جادو ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ نہیں دوست، ایک انسان اچھا خاصا ہے، کسی طرح سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اندر ایک خوف ہے، ڈر ہے، باہر نکلتے ہیں تو ڈر اور خوف ہے، ایک اندیشہ ہے۔ اس طرح خوف اور اندیشے کے اندر زندگی گزارتے رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے جادو کے ذریعے سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حوادث اور مصائب کا جادو ہوتا ہے، نئی نئی مصیبتیں، اچھا خاصا انسان تھا، آج اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کل اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس طرح ہوتے رہتا ہے۔
جب مسحور کی ذات کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو، اور خاص کر کے جادو میں جو خطرناک ہے وہ کالا جادو، سفلی عمل بھی بولتے ہیں اس کو۔ ہاں، اگر اچھا عامل نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ کہ یہ بلاؤں کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے، حالانکہ بلا اور جنات جب گہرائی میں عاملین جائیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، بلاؤں کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ کالا جادو ہے جو سب سے زیادہ ڈینجر ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے انسانوں کو۔ میرے دوستو، اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بہت خوش ہیں، ہاں، ہنسی خوشی کے ساتھ اپنے بال بچوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، اور حاسدین کو دیکھا نہیں جاتا ہے، کبھی حسد کرتے ہیں، کبھی نظر لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ایسے جادوگر مل جائے، ہاں، تو آج کل تو پیسہ پھینکیں گے تو اسے جادوگر مل جاتے ہیں، تو ان کے اوپر جادو کر دیتے ہیں تاکہ دونوں میاں بیوی میں نفرت رہے اور روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر ہوتے رہتے ہیں یہ۔ جب مسحور کی ذات کے اوپر حملہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر نفرت کا جادو ہو، اور کبھی کبھی ازدواجی تعلق کی بندش۔ ازدواجی تعلق سمجھتے ہیں نا، میاں بیوی ہیں لیکن دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کے ساتھ ہیں، لیکن وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، نہ تو مرد اور نہ تو عورت، کیونکہ ازدواجی تعلق جو ہوتا ہے اس کے اوپر بندش ہوتی ہے جب مسحور کی ذات کے اوپر حملہ ہو۔ اور اسی طرح کبھی کبھی نفرت کا جادو ہوتا ہے، بھائی بہن میں نفرت، بھائی بھائی میں نفرت، بہن بہن میں نفرت، خاندان رشتہ دار میں نفرت، اس طرح نفرت کا بھی جادو ہوتا ہے جب مسحور کی ذات کے اوپر ہو۔ اور کبھی کبھی گھر سے نفرت اور بیزاری ہو جاتی ہے، ایک اچھا خاصا انسان ہے، ایک اچھا خاصا نوجوان ہے، اچھی فیملی ہے، لیکن باہر اچھے رہتے ہیں، گھر جانے کا دل نہیں کرتا ہے، بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ سے بات کریں، بیٹھ کر کے اپنے میاں بیوی بال بچوں سے بیٹھ کر کے بات کریں، ایک دم بیزار ہو جاتے ہیں وہ۔ تو مسحور کے اوپر جب ان کی جان کے اوپر حملہ ہوگا تو ان میں سے ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفرت ہو جائے آپس میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نفرت ہو جائے، باہر رہیں گے گھر آنے کا دل نہیں کرے گا، اور کبھی کبھی دباؤ اور کھچاؤ کا بندش ہوتا ہے، انسان اچھا خاصا ہے صحت کے اعتبار سے بھی، لیکن جسمانی اعتبار سے دباؤ، ذہنی اعتبار سے کھچاؤ ایسا ہوتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اچھا پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہر ایک فیصلہ لے سکتا ہے وہ، لیکن وہ فیصلہ کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، اپنے اندر کھچاؤ محسوس کرتا ہے، وہ دباؤ محسوس کرتا ہے، وہ کبھی کبھی گردن بھاری لگ رہا ہے، یہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جادو کے ایک جب انسان کی جان کے اوپر حملہ ہو تو ان میں سے ایک یہ بھی قسم ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی وسوسوں کا جادو ہوتا ہے، وسوسوں کا جو جادو ہوتا ہے یہ عام طور پہ جنات کی طرف سے ہوتا ہے، جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں اس کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادوگر صرف انسانوں ہی میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جناتوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں جادوگر ویسے ہی جادوگر جنات میں بھی ہوتے ہیں، اور جنات اگر کسی کے اوپر جادو کرے تو بہت مشکل ہوتا ہے عاملین کو۔ اگر کوئی اچھا عامل مل جائے آپ کو تو آپ کو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے، لیکن اگر کوئی اچھے عامل نہ ہو تو آپ کا پیسہ جائے گا تو جائے گا، ایمان بھی جائے گا اور شفا بھی نہیں ہوگی۔ تو جب جان کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو اس کی یہ چند قسمیں بنتی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ عام طور پہ دو ہی قسمیں ہیں،
جادو میں جادوگر کا یا جادو کروانے والے کا جو مقصد ہوتا ہے یا تو جان سے مارنا یا تو اس کے مال کو برباد کر دینا، اور اس طرح اس کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے روحانی علاج کروائیں، وہ کسی اچھے عاملین سے روحانی علاج ضرور کروائیں وہ، اور اس سے رجوع کریں آپ، اور اپنا روحانی علاج آپ کروائیں گے، آپ دیکھیں جو عاملین ہیں وہ شریعت کی پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی عاملین شریعت کا پابند نہ ہو تو ایسے لوگوں سے آپ علاج نہ کروائیں، کیونکہ وہاں پہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ جب شریعت کی پابند نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ علاج کرے گا تو منتر کے ذریعے سے کرے گا، اور منتر کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے عاملین ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، بہت ساری آیتیں ہیں، خود اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن تو مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور پھر اس طرح کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے علاج کرے وہ۔ تو میرے دوستو، آپ تمام لوگ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر میرا نمبر بھی آ رہا ہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اگر آپ کو اچھے عاملین مل گئے وہاں سے علاج کرا لیجئے، اور اگر نہیں مل رہے ہیں تو اس طرح کے مسئلے کے علاج کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔